نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاحزاب سے آیا مقدسہ نمبر 40 تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ مرزائیوں کے حق میں ہدایت اللہ نے لکھی ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم واصل فرمائے. آمین ثم آمین. اب ہم آج بات پھر یہ جو تریاق القلوب والے ترقے ہوئے ہیں نا، انہوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ جو کیا ہے، پہلا حوالہ جو دیا ہے نا، پہلا حوالہ تحذیر الناس کا قاسم نانوتوی صاحب کا دیا ہے کہ انہوں نے تحذیر الناس میں اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو نبی علیہ السلام کی خاتم النبیین والی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 2 پر آیا خاتم النبیین کا جو ہم لوگ مسلمان لوگ، نبی علیہ السلام کے غلام لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ معنی درست نہیں. خاتم کے تا پر جب زبر آ جائے تو 1-2 حدیثیں بھی پیش کی انہوں نے کہ اس کا معنی مور ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، مور بھی ہے، لیکن یہاں کیا ترجمہ ہے وہ ان کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ مربی جو لوگ ہیں نا، ادھر ادھر سے حوالے لے کر اپنی بات زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاتمہ کا معنی انگوٹھی، مور بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چلو وہ بات میں بعد میں کروں، پہلے آپ کو میں تھوڑے سے جو انہوں نے حوالے دیے ہیں نا،
اور پھر ایک حدیث بخاری، اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے نا بخاری شریف، اس کی آیا مقدسہ حدیث پاک نمبر 3041 یعنی 30 اور 41 اس کا حوالہ دیا ہے کہ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مور جو دونوں کاندھوں کے درمیان تھی اس کا نام ختم نبوت یعنی مور نبوت ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پر انجینئر محمد علی، جو کہ کافی حد تک مرزائیوں کا ہی مرزائی ہے، اس کے خط کا پیڈ پیپر کو دکھا کر دو مہریں ثابت کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کبھی مہر ابتدا میں بھی لگ جاتی ہے اور کبھی آخر میں لگ جاتی ہے۔ اسی طرح آیا مقدسہ میں نمبر 5 پر یعنی آیا مقدسہ جو ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں تریاق القلوب والوں نے یہ کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں تک جو ہے آیت کے اندر نقص تھا، ان کی تعریف میں نقص تھا، اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے اللہ نے لاکن لگایا، ولاکن رسول اللہ، ولاکن رسول اللہ۔ خیر ان کو تو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، مجہول سا پڑھتے ہیں جہلوں کی طرح، لیکن دلائل دیکھو کہ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم تک یہ آیا مقدسہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا اس میں نقص پایا گیا ہے، اس میں نقص ہے، لیکن ولاکن نے آ کر اس نقص کو دور کر دیا، آگے کہا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں، اس نقص کو دور کر دیا گیا، ولاکن رسول اللہ، اس نقص کو دور۔ وہ تو باپ کی بات علیحدہ ہے، رسول اللہ کی بات علیحدہ ہے، لیکن کہہ کے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو ہیں بھی نہیں، کیونکہ آپ کے 3 فرزند با اختلاف 4 فرزند، چاروں کے چار آقا علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں فرمایا کہ آپ کسی کی عورت کے باپ نہیں، مردوں کے باپ نہیں فرمایا۔ اب ولاکن رسول اللہ سے ثابت کیا کیا اس نے کہ آپ تمام انسانوں کے روحانی باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، اور تمہیں جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ یہ تشریح کر کے تمہیں جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ ہمارے تو نبی علیہ السلام روحانی باپ بھی نہیں، جسمانی باپ بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے باپ نہیں، اللہ نے کہا ہے باپ نہیں، اور تو ذہنی طور پہ اللہ کا نافرمان ہو رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہا ہے، تو پھر اس لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر کو بدلے وہ حرام زادہ ہے۔ آپ سب سوچنا ہے، میری بات کو سوچنا ہے کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تو روحانی باپ ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام روحانی باپ ہے تمہارے، نہ کوئی نہیں ثابت ہوا۔ ذہنی طور پہ یہ کہ امہاتکم
جب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مائیں جو ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، نعوذ باللہ میں ذرا منہ سے نکل گیا، نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، لہذا نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہوئے. یہ لہذا والی بات یعنی اور مگر والی بات، یہ جو تم اپنا ترجمہ کر رہے ہو، کیا تم خدا کے سے بڑے نعوذ باللہ من ذالک بن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی مرد کے اور اپنا باپ نہیں آقا علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کی مردوں میں سے کسی کو اولاد نہیں، مردوں میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں، اور آپ بھی کسی کے باپ نہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو تم یعنی کہ یعنی مفہوم کے فلاں 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 یہ کیا کہاں سے لے رہے ہو کہ امت ساری بلکہ سارے کافر بھی چیز سارے انسان ہی نبی علیہ السلام کی اولاد ہے؟ کہاں ہے؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولا. نمبر 4 پر اسی طرح نمبر 5 پر خاتم النبیین سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ انبیاء کے بھی باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، انبیاء کے بھی روحانی باپ ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. انبیاء کے باپ ہی نہیں نبی علیہ السلام، انبیاء کے باپ ہی نہیں نبی علیہ السلام، تو روحانی باپ کیسے ہوگے؟ او یہودیوں، او مرزائیوں، یہودی اور مرزائی ایک ہی چیز کا نام ہے. تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کسی آیہ مقدسہ میں اور نبی علیہ السلام میں کسی حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں روحانی باپ ہوں. اور ایسی تشریح کر کے تم بڑے روحانی بیٹے بنتے ہو نبی علیہ السلام کے، کانے کی نبوت کو بچانے کے لیے، غلام قادیانی کی نبوت کو بچانے کے لیے نبی ہو سکتا ہے. چلو اب نمبر 6 پر ایک مثال دی کسی شاہ زیب کی، کون کو شاید وہ بھی اس کا باپ ہو. کوئی شاہ زیب ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، وہ بڑا اچھا پروفیسر ہے، اور کسی مضمون کا وہ اپنا پروفیسر ہے، لیکن میتھامیٹکس کا وہ پروفیسر نہیں، اس کو وہ جانتا نہیں. لیکن یہ اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا نا. لیکن نے آ کے اس کی نقص کو دور کر دیا کہ وہ میتھامیٹکس اب پروفیسر تو نہیں، لیکچرار تو نہیں، لیکن پڑھاتا اچھا ہے. آگے پھر یہ تھوڑا سا آگے جا کے کہہ دیں کہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں، لیکچرار نہیں، لیکن وہ پڑھاتا اچھا ہے، اسے میتھ اچھا آتا ہے، میتھامیٹکس اچھا پڑھاتا ہے. تو اب یہ اس کی شان بن گئی، پہلے شان گھٹا دی. اور نبی یہ مثال دے کہ نبی علیہ السلام کی پہلے شان کو اللہ نے گھٹا دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں اللہ کے نے نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹا دیا. بات صرف شان کی نہیں ہو رہی، صرف رشتے کی ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام رشتے کے لحاظ سے، جسمانی اور روحانی دونوں رشتوں کے لحاظ سے کسی کے باپ نہیں. تو اب روحانی باپ زبردستی بنا رہے ہو. مردوں کے بعد مردوں کی ہوئی گئی، عورتوں کا اللہ نے پھر خود مستثنا فرما دیا. ہاں من رجالکم ولا نساء ہوتا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ عورتوں کے بھی نہیں باپ، لیکن نساء کا اللہ نے ذکر ہی نہیں فرمایا، من رجالکم مخصوص کر دیا، الناس بھی نہیں کہا. تو رجال سے مراد وہ مسلمان مرد اور مسلمان مرد، ان کے باپ نہیں آقا علیہ السلام، نہ روحانی نہ جسمانی. اب وہ روحانی باپ ثابت کر کے ایک اور شاہ جو دے رہے ہیں شاہ زیب کو، شاہ زیب کی مثال دے کر، شاہ زیب کو یعنی کانے غلام احمد قادیانی کو شاہ زیب کی ایسی مثالیں، بھونڈی مثالیں. یوں کوئی حدیث کی بات کرو، ہاں خاتمہ کا معنی حدیث میں مور کا ہے،
لیکن نبی علیہ السلام نے جو تشریح فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے نا، مختلف یہ حدیثیں ہیں، تو کئی حدیثیں ہیں، ایک نہیں، کہ اے علی تم میرے ساتھ، تمہاری نسبت ایسی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی نسبت، تم میرے بھائی ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کو تو وضاحت کے ساتھ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو تم ایک حدیث کا ثبوت، اور کوئی حدیث ہی نہیں، تو یہ بھی حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کو نہیں مانتے تو اس کو مان جاؤ۔ پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قدرت میں میری جان ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کا بھی تم نے انکار کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام تو قسم اٹھا رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو مطالعے کا میں بھی مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کرو، اور کہیں بھی کسی حدیث سے بھی کوئی ایک چیپٹر یا کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک جملہ ہی ایسا دکھا دو جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ ان کی پتہ نہیں عقیدت کہاں سے جھلک پڑتی ہے۔ تحذیر الناس نے قاسم نانوتوی نے اگر غلط لکھ دیا ہے تو آج تک جو بندی بھی یہی کہہ رہے کہ غلط لکھا ہے، بالکل جو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور تمہارے جیسے چبڑ احمد عیسیٰ نے بھی حضرت علامہ اقبال کو بھی کہا کہ وہ بھی نبی تھا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہتا تھا، تو اس کے